لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ایسا کس نے کیا ہوگا، آخر اسامہ کی کس سے دشمنی رہی ہوگی؟ اس بارے میں بہت سے لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو دلہن تھی اس سے کوئی اور لوگ شادی کرنا چاہتے تھے، وہ وجہ بن سکتے ہیں، وہ دشمن ہو سکتے ہیں اسامہ کے، تو اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے شک ظاہر کیا کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو دوست طلحہ ہے، جو جمعے کے روز ہمارے بیٹے کو ساتھ لے کر گیا تھا، وہ کہیں نہ کہیں ملوث ہے. تو ابھی انویسٹیگیشن مزید آگے بڑھے گی تو یہ حقائق بھی سامنے آ جائیں گے کہ کیا واقعی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فرا اقرار. آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں. جناب، کراچی کا علاقہ کورنگی، جہاں سے ایک انتہائی افسوسناک خبر آئی ہے، ایک ایسا سانحہ، ایک ایسی قیامت جو گھر والوں پر ٹوٹی. ایسا گھر جہاں پر آج کے روز شادی ہونی تھی، بارات نکلنی تھی، وہاں پر صفے ماتم بچھ گئی. ایسا کیا ہوا آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. ہوا کچھ ایسا کہ جو دولہا تھا وہ گھر سے اپنے دوستوں کے ساتھ گیا اور لوٹ کے واپس نہیں آیا. گھر والوں نے تلاش شروع کی، دیکھنا شروع کیا کہ آخر بچہ کہاں ہے. تو ایک دن یعنی 24 گھنٹے کے وقفے کے بعد ہفتے کے روز وہ لڑکا جس کو سر پر سہرا سجانا تھا، جس کے ماں باپ نے اس کے مستقبل کے حوالے سے بہت سے خواب دیکھے تھے، نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا، اور جس خاتون سے شادی ہونے جا رہی تھی، وہ بھی اب تو صدمے میں ہے. اس وقت خوشی میں تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ اسے پیا گھر سدھارنا ہے. تو اس بچے کی فائرنگ سے متاثر لاش ملی. کراچی کا علاقہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، دارالعلوم روڈ. اس بچے کے والد نے فوراً پولیس سے رابطہ کیا اور بتایا کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا، کن پر ان کو شک ہے. لیکن آپ ذرا ایک لمحے کے لیے اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ وہ ماں باپ، وہ بہن بھائی، وہ رشتہ دار، وہ تمام دوست احباب جہاں گھر میں خوشیاں منا رہے تھے، ڈھولک رکھی جاتی ہے، مہندی سجائی جاتی ہے، لڑکی والے جہیز تیار کرتے ہیں، لڑکوں والوں کی جانب سے بری تیار کی جاتی ہے، پورا پلان کیا جاتا ہے. وہ دولہا خوشیوں میں ہی اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا اور بعد میں اس کی اس طرح سے گولیاں لگی ہوئی لاش برآمد ہوتی ہے. ان پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. جہاں پر ان کو خوشیاں منانی تھیں، جہاں پر ان کو نئی نویلی دلہن کو گھر لانا تھا، وہاں وہ اپنے بچے کا جنازہ لے کر گھر آئے اور وہ گھر، خوشیوں بھرا گھر، صفے ماتم میں تبدیل ہو کر رہ گیا. اسامہ جاوید اس بچے کا نام تھا. وہ اسی طرح سے مصروف تھا، اپنی شاپنگز کر رہا تھا، دوست احباب سے مل رہا تھا، گھر میں رشتہ داروں کا، دوستوں کا آنا جانا تھا کہ جمعے کے روز وہ اپنے دوست کے ساتھ گھر سے جاتا ہے. یہ بیان اس کے والد نے بھی دیا ہے، اسامہ کے بھائی نے بھی دیا ہے کہ وہ گھر سے جاتا ہے اور طلحہ نامی اس کا دوست اس کو لینے کے لیے آتا ہے. سفید کلر کی گاڑی ہے جس میں بیٹھ کر وہ چلے جاتے ہیں اور کچھ ایسا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. دوست بھی بہت پرانا دوست تھا، جاننے والا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ ذرا گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں ذرا دوست بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ذرا وقت زیادہ گزار لیا جائے، کیونکہ شادی کے بعد زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد وہ واپس نہیں آتا، بچے سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوتا، طلحہ سے بھی اس طرح سے رابطہ نہیں ہوتا. والدین ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں بچے کا پتہ نہیں ملتا کہ کہاں چلا گیا، ایک دم سے غائب ہو گیا، زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کیا ہوا اسامہ کے ساتھ. پھر ایک افسوسناک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تلاش گمشدگی کی درخواست دیتے ہیں تھانے میں، پولیس بھی حرکت میں آتی ہے، معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کہاں گیا، فون کو بھی ٹریس کیا جاتا ہے، اور پھر دارالعلوم روڈ سے اسامہ کی لاش ملتی ہے. اور پھر ان کے بھائی کو، والد کو بلایا جاتا ہے، وہ اس کو لے کر آ جاتے ہیں گھر، اور ظاہر ہے خوشیوں بھرے گھر میں کیا قیامت ٹوٹی ہوگی اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. ماں دھاڑے مار مار کر رونے لگی، بھائی، رشتہ دار، دوست احباب سب پریشان ہو گئے. اور جب یہ اطلاع جو دلہن بننے والی لڑکی تھی اس تک پہنچی تو وہ بھی حال سے بحال ہو گئی. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ایسا کس نے کیا ہوگا، آخر اسامہ کی کس سے دشمنی رہی ہوگی. اس بارے میں بہت سے لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو دلہن تھی اس سے کوئی اور لوگ شادی کرنا چاہتے تھے، وہ وجہ بن سکتے ہیں، وہ دشمن ہو سکتے ہیں اسامہ کے جنہوں نے ایسا کیا. طلحہ کی جانب بھی شک کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ طلحہ اس ملی بھگت میں شامل تھا اور وہ اس کو گھر سے لے کر گیا، اور اس کے بعد وہ بالکل اس بات سے انکاری ہو گیا کہ اس کو اسامہ کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاع ملی ہے یا اس کو پتہ ہے کہ اسامہ
کہاں ہے. تو اس وقت باقاعدہ طور پر FIR درج ہو گئی ہے. کورنگی کا جو تھانہ ہے وہاں پر پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے. جہاں اور لوگوں کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے وہاں طلحہ کو زیر حراست لے لیا گیا. اس وقت وہ پولیس کی کسٹڈی میں وہاں موجود ہے. انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. جب اسامہ کے والد سے پوچھا گیا کہ اس کی کوئی دشمنی تو نہیں تھی کسی سے, تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک پرائیویٹ فرم میں اکاؤنٹنٹ کی جاب کر رہا تھا, کافی عرصے سے کر رہا تھا, ویل سیٹل تھا, اس کے کوئی ایسے مسائل نہیں تھے. محلے میں دوستوں میں رشتہ داروں میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اسامہ کی کسی سے کوئی جھگڑے کی بات بھی سامنے آئی ہو. بڑا ملنسار خوش مزاج لڑکا تھا, رشتہ داروں میں بھی بڑا ہر دل عزیز تھا, دوستوں میں بھی محفل کی جان تھا. تو اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے شک ظاہر کیا کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو دوست طلحہ ہے جو جمعے کے روز ہمارے بیٹے کو ساتھ لے کر گیا تھا وہ کہیں نہ کہیں ملوث ہے. تو ابھی انویسٹیگیشن مزید آگے بڑھے گی تو یہ حقائق بھی سامنے آ جائیں گے کہ کیا واقعی طلحہ ملوث ہے یا صرف یہ ایک شک کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بھائی سے بھی جو گفتگو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے. بھائی سے بھی جب پوچھا گیا کہ وہ اس کے دوستوں کو بھی جانتا ہے تو اس کو شک ہے کسی پر, تو اس نے کہا کہ دوستوں سے بھی بڑا اچھا تعلق تھا اسامہ کا. وہ گھر آتے تھے, اسامہ ملنے ان کے ساتھ جاتا تھا اور بڑا اچھا وقت گزارتے تھے. وہ ان کے دوستوں سے واقف بھی تھا, یعنی گھر والوں کا, ماں باپ کا, بھائیوں کا ملنا جلنا بھی تھا. تو بھی اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب دوسری جانب سے جو دوسرا خاندان ہے جہاں وہ لڑکی موجود ہے جس کی اسامہ سے شادی ہونی تھی, وہ بھی ایک عجیب سی سچویشن سے اس وقت گزر رہی ہے. بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. دوسری طرف اس طرح کی بھی قیاس آرائیاں اور پولیس کا ایسا شک کرنا کہ اس طرف سے بھی کوئی لوگ ملوث ہو سکتے ہیں, ایک مشکل صورتحال ہے. لیکن جب کسی کے گھر سے کوئی پیارا جاتا ہے, کسی کا اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے, جو جان کا نقصان ہے, اس کی کوئی تلافی تو ہو نہیں سکتی, تو ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ اس جانب کے کچھ لوگوں کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس طرح کے جب واقعات آتے ہیں اور جوان سال موت ہو جاتی ہے اور بغیر کسی وجہ کی ہو جاتی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طبی موت کسی کو آ جائے تو پھر بھی صبر آ جاتا ہے. ایک ایسا ہنستا بستا گھر اجڑ کے رہ جائے, وہ بچہ جس نے دولہا بننا تھا وہ اس دنیا سے چلا جائے, تو سب تکلیف میں آ جاتے ہیں. وہ تکلیف کم نہیں ہوتی. وقت مداوا تو شاید نہیں کرتا, ایک قدرت کا قانون ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو شاید وہ زخم سہنے کی عادت ہو جاتی ہے. لیکن بہت بڑی تکلیف میں ہیں ان کے خاندان والے, اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف انصاف چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو انصاف فراہم کرے. جو بھی اس گھناؤنے قتل کے پیچھے ہے اس کو جلد سامنے لے کر آئے, وہ مکروہ چہرہ سب کے سامنے آئے اور اس کو سزا ملے. اور اس معاملے میں پولیس کو بھی پوری دل جمعی کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور ساری چیزیں سائٹ پہ کر کے صرف انصاف دلانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس پر مزید جو اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ سے شیئر کر لوں گی. اجازت دیجیے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.